فرعون اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں پر بڑا ظلم کرتا تھا اور ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو۔ جو اسے خدا نہیں مانتا تھا اسے وہ قتل کروا دیتا تھا۔ وقت کے نجومیوں نے اسے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے اب کیا کیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کروا دیتا، لیکن جسے اللہ پاک رکھے اسے کون مار سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی والدہ کو کہا کہ انہیں ایک صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کر دیجیے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق فرعون کے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس صندوق کو باہر نکلوایا۔ باہر نکلوا کر دیکھا تو اس میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلنے لگ پڑے۔ بڑے ہوئے تو آپ نے فرعون کو دعوت حق دی، تو وہ آپ کے خلاف ہو گیا، دشمن بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے معجزات دکھائے لیکن وہ نہ مانا۔ پھر آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کو لے کر مصر روانہ ہو جائیں۔ تو وہ اپنے لشکر کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کا وقت تھا۔ آپ نے سمندر میں عصا مارا تو سمندر نے آپ کو رستہ دے دیا۔ صبح کے وقت جب فرعون کو پتہ لگا تو وہ اپنے لشکر کو لے کر ان کا پیچھا کرنے نکل پڑا۔ تو وہ بھی اس سمندر کے بیچ میں سے گزرنے لگا۔ ابھی درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ راستہ ختم ہو گیا اور سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ تو اللہ پاک اپنے نبیوں کے گستاخ کو ایسے ہی غرق کرتا ہے، ایسے ہی سزا دیتا ہے۔ فرعون کی نجات کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر طلب فرما لیا۔ پھر اللہ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ پیچھے سے آپ کی قوم گائے کے بچے کی پوجا کرنے لگ پڑی۔ کسی جادوگر نے ان کے زیوروں کے سونے سے گائے بنا دی، اور جہاں حضرت جبریل علیہ السلام اترے تھے وہاں سے مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈالی تو وہ بولنے لگ پڑی۔ تو ان کے لشکر اس کی پوجا کرنے لگ پڑے۔ پھر واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم میری غیر موجودگی میں اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے ہو، اب اللہ سے معافی مانگو اور اپنے لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں ان کو قتل کر دو، بے شک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔